واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ما قبل میں آپ نے بنی اسرائیل کے حالات آپ نے سماعت فرمایا۔ ما قبل میں بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے علماء کے لیے بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ تم جس طریقے سے اپنی قوم کو اندھیرے میں رکھ رہے ہو، تم علم رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی تمہاری یہ حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، اور ان کی توبیخ کی گئی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ تم جان بوجھ کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا رہے ہو، اسلام کی خوبیوں کو تم چھپا رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ پہلے تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، ان پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی تصدیق کرتے، بجائے تم یہ کرنے کے صرف دنیاوی مفاد کے خاطر چند پیسوں کے لیے تم نے حق کو چھپایا، باطل کو ظاہر کیا۔ یقیناً یہ سارا تمہارا جو کام ہے یقیناً بہت برا ہے۔ رہی بات تمہارے ایمان لانے کی، تمہارے لیے یقیناً یہ بھاری چیز لگتا ہے۔ پہلے تو ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور ان کو سمجھایا گیا تمہارے لیے بھلائی اسی بھی ہے کہ تم ایمان لاؤ نبی آخر الزمان پر اور ان پر نازل کردہ کتاب پر۔ اب یہاں پر اس کو آسان کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے تو پھر مدد طلب کرو نماز اور صبر سے۔ نماز اور صبر سے تم مدد چاہو، وہ چیز بھی اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ یوں تو بنی اسرائیل ہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز سے صبر چاہو، نماز سے مدد چاہو اور صبر سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز سے تم مدد چاہو، اور اگر تم صبر اور نماز سے مدد چاہو گے تو تمہارے لیے وہ راستہ بھی اللہ آسان فرما دے گا، یعنی نبی آخر الزمان پر کی تصدیق، قرآن کی تصدیق کرنے کا جو راستہ ہے اس کو اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا، صبر کی برکت سے اور نماز کی برکت سے۔ تو یوں تو بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا، لیکن یہ حکمت حضور کی ساری امت کے لیے ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز سے صبر چاہو، نماز کے ذریعے اللہ مدد چاہو اور
صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ دیکھو دنیا یہ الجھنوں کا گھر ہے، انسان کو جہاں خوشیاں ملتی ہے وہاں اسے غم و آلام کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، مصیبتوں سے دو چار بھی ہونا ہے، تکلیفوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، غربت اور افلاس سے بھی اسے لڑنا ہے، مختلف قسم کے بیماریوں سے بھی اسے لڑنا ہے۔ غرض کہ دنیا جو ہے بے شمار غموں کی آماج گاہ ہے، یہاں غم ہی غم ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ تو ان سارے غموں اور مصیبتوں کا اگر تم علاج چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہتے ہو کہ دنیا تو غموں کی آماج گاہ ہے، یہاں جہاں دو قدم پر ہمیں سکون میسر ہے وہیں پر غم بھی اپنے بازو پھیلائے کھڑا ہے، جہاں ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہے خوشیوں کے پیچھے ہی غم و آلام اپنے آغوش میں لینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ آج انسان خوش ہے تو کل اسے غم کا منہ دیکھنا پڑے، آج غم میں مبتلا ہے ممکن ہے کل اسے خوشی نصیب ہو۔ ان مع العسر یسرا، ہر خوشی کے بعد غم، ہر غم کے بعد خوشی، یہ دنیا کا یہ دستور ہے۔ تو ہر قدم پر جہاں تمہیں خوشیاں ہے وہی دوسرے قدم پر غموں کا سے دو چار ہونا ہے۔ خوشیوں کے اسباب کم، غم و آلام، مصائب و آلام کے اسباب زیادہ ہے دنیا میں۔ ہر چیز ہر جگہ اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی جو انسان خاص کر مسلمان کی جو زندگی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا سجن للمؤمنین، حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانے میں آرام و راحت تو نصیب نہیں ہوگا، جو ملے اسے وہ کھانا ہوگا، جہاں سونے کے لیے کہا جائے وہی سونا ہوگا، نہ اپنی مرضی سے سانس لے گا، نہ اپنی مرضی سے اچھا برا کھائے گا، نہ اپنی مرضی سے سوئے گا، نہ اپنی مرضی سے بیدار ہوگا، جیلر کی مرضی چلے گی۔ جب قید خانہ ہے ایمان والوں کے لیے تو قید کی زندگی کیسے ہوتی ہے وہ قیدی بہتر جانتا ہے جو قید میں رہ کے آیا ہو۔ تو یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوہ، وحجبت النار بالمکارہ وحجبت الجنت بالشہوات، حجبت النار بالشہوات حجبت الجنت بالمکارہ۔ اللہ رب العزت نے جنت کے راستوں کو تکلیفوں سے گھیر دیا ہے۔ جو بھی جنت کا راستہ ہوگا جنت جانی کا، یعنی جنت کا راستہ ہر نیکی کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کے راستے کو اللہ نے تکلیفوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کے راستوں کو مزین کیا گیا ہے، آسان بنا دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، چلنے میں بالکل دقت نہیں، دشوار نہیں، پریشانی نہیں۔ جس قدر جہنم کی طرف جانے والے راستے ہیں دنیا میں،
اس میں کسی طرح کی کوئی آپ کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑتی، بلکہ ہر راستہ خوبصورت آپ کو نظر آئے گا۔ ہر راستے پر چلتے ہوئے آپ مست ہو جاؤ گے، آپے سے آپ اپنے آپ میں مگن ہو کر کے نکل جاؤ گے، ہلکا برابر بھی تکلیف سے آپ کو نہیں ہوگی۔ لیکن جنت کے جتنے راستے ہوں گے، ہر جنت کا راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تو دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ، اور دنیا ہی بھی ہم جنت کو جانے کا راستہ بھی ڈھونڈنا ہے اور چلنا بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ جنت کو قید خانے میں ہے، اور قید خانے ہی میں ہم کو راستہ بھی ڈھونڈنا ہے جنت کا، اور اس راستے پہ چلنا بھی ہے۔ اور راستہ کوئی آسان نہیں ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا وجبت الجنت بالمکارہ، تکلیفوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی جنت کے راستوں کو تکلیفوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ آدمی چلنا چاہے تو پیچھے قدم ہٹا لے، آدمی اس طرف بڑھنا چاہے تو اسے گھبراہٹ محسوس ہو، ایک قدم آگے بڑھا کے پھر گھبرا کر کے پیچھے مڑ آئے، کچھ راستہ طے کیا وہاں تھک ہار کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں اس راستے پہ۔ کس راستے پہ؟ جنت کے راستوں پہ۔ اور جہنم کا جو راستے ہیں وہ خواہشات نفسانیت سے مزین ہے، آراستہ و پیراستہ ہے، ہر جگہ دل بہلانے والے اشیاء موجود ہیں، دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، دل کو خوش کرنے والے بہت ساری چیزیں مزین رکھی ہوئی ہیں۔ آدمی کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی رہتی ہے، طبیعت خود بخود کھینچے جا رہی ہے۔ ویسے راستے میں دنیا میں ایسے ہیں کہ نہیں راستے؟ اگر اس کو دیکھنا ہے، آپ ایک جگہ آپ ایک ہی محلے میں ناچ گانے کی محفل سجائیے، اور اسی جگہ دوسری جگہ پہ آپ جو ہے واعظ و نصیحت کی محفل رکھیے، دیکھیے لوگ کس طرف زیادہ ہوتے ہیں، لوگ کس طرف زیادہ ہوتے ہیں اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نفس کو مائل کرنے والی جو چیزیں ہیں، ہمارے دل کو مائل کرنے والی، ہماری طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے، کھینچے جاتے ہیں۔ اب یہاں آنے میں قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، قدم بھاری، طبیعت اکتاہٹ۔ وہاں صبح سحری تک بیٹھ کر کے ناچ گانا دیکھیں گے، آنکھیں نہیں چھپکے گی، نہ ان کے منہ کھلیں گے۔ یہاں 10-15 منٹ میں 10-15 منٹ نہیں سنتے، نیند کا خمار طاری ہونا شروع ہوتا ہے، اور بار بار اتنا بڑا منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں ناچ گانے کی محفل میں پوری رات بھر جگے گا وہ، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ بند نہیں ہوگی، نہ منہ کھولے گا۔ کیا ہے کہ کیونکہ اب جیسے حدیث شریف میں آپ نے پڑھا، جنت کے راستوں کو تکلیفوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کے جو راستے ہیں وہاں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے بہت سارے آپ کو تمثیلیں دی جا سکتی، مثالیں دی جا سکتی ہے، بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی۔ دنیا میں لہو و لعب کی ساری باتیں آپ لے لو، آپ دیکھیں ایک بندہ ہے کٹے کے اوپر یہاں بیٹھا ہے اپنے چند دوستوں کے ساتھ، کوئی فائدے کی بات نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ بڑی تجارت کی باتیں کر رہا ہو، نہیں، اور باتیں ہو کیسی رہی
نہ ان باتوں کا کچھ نتیجہ ہے، نہ کچھ فائدہ اس کی زندگی میں ہے، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ چھوٹا نہیں بچہ، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا اس کے اندر مادہ موجود ہے۔ ایسا بھی دیوانہ بھی نہیں کہ 5 کو 4 بولے، 4 کو 3 بولے، شانا بھی ہے، عقل بڑا چالاک ہے، پھر چالاک بھی ایسا اچھے اچھے چالاکوں کو پچھاڑ ڈالے۔ تو ایسے لوگ کھڑے ہیں اور باتیں کیسی ہو رہی ہے، ان باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، نہ ان کی زندگی کی ترقی کے لیے وہ باتیں سود مند ثابت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تجارت میں ان باتوں کو پر عمل کر کے تجارت کو فروغ دے، کچھ بھی نہیں۔ وہ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد اور معال نہیں ہوتا۔ کھڑے کھڑے 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ اب انہی لوگوں کو 10 منٹ مسجد جا کے نماز پڑھنے کو بھاری لگتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ بے شک بے شک یہاں بے جا باتیں کر کے وقت گزار دیا کھڑے کھڑے، جن باتوں سے اس کی نہ دنیاوی زندگی کے لیے کچھ فائدہ ہے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ فائدہ ہے، نہ اس کی دنیاوی زندگی کی کسی گوشے میں وہ باتیں کام آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بے مقصد کی باتیں کرتا ہوا 2 گھنٹے کھڑا ہو گیا، اور ہوا کچھ نہ، جا کر کے آرام تو کرتا تو نیند تو ہوتی اور اس کی طبیعت کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوتا، کچھ بھی نہیں، بلا وجہ کی گفتگو کرتا رہا جس کا کوئی معال و مقصد نہیں۔ اسی بندے کے لیے 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں، کھڑا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونج رہی ہے، اور مؤذن سب کو آگاہ کر رہا ہے۔ کامیابی تلاش کرنے والوں، کامیابی ڈھونڈنے والوں، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح و بہبودگی حاصل کرنے والوں، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف۔ اصل کامیابی تمہاری یہاں ہے، اللہ کے گھر میں، یہاں آؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم آواز سنتے ہیں، سن کر کے بھی انسنے بن جاتے ہیں، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں، اس کے اوپر کان نہیں دھرتے، جبکہ یہ صدا کوئی نئی صدا نہیں ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ صدا ہوتی آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ صدا دی اور صحابہ کو پیغام دیا، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہمہ وقت یہ صدا دے کر بیدار کرتے رہو، انہیں ہوشیار کرتے رہو، اور اب تلک چلتی ہے تا قیامت چلے گی، قیامت تک یہ صدا بلند ہوتے ہی رہے گی، اور ہم جیسے بے خبر لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، ہوشیار رکھنے کے لیے، اور اصل کامیابی کی طرف، اصل جو کامیابی کے جو راز پنہاں ہیں اس کی طرف ہر وقت مسلمانوں کو یہ صدا جھنجھوڑتی رہے گی، انہیں بلاتی رہے گی، انہیں ہوشیار اور بیدار کرتی رہے گی۔ غرض کے کہنا یہ ہے کہ انسان کو دنیاوی لذت سے، کیونکہ نفس اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور نفس جو ہے نہیں وہ لذتوں کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، زیادہ تر لذتیں چاہتا ہے، مزے مزے کی چیزیں، مزے مزے کی چیزیں ہی وہ تلاش کرتا رہتا ہے نفس۔ نفس کو کچلنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ عقل کسی اور کو اللہ نے نہیں دی، کسی بھی جانور میں عقل نہیں ہے، کسی بھی جانور میں عقل سوائے انسان کے، کسی بھی مخلوق کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نہیں نوازا،
اس نفس کو مات دینے کے لیے اللہ نے اسے عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی، تاکہ اپنے عقل و شعور اور دانائی سے اپنے نفس امارہ کو کنٹرول رکھ سکے۔ اور عقل، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں لڑنے کے سارے سامان موجود ہیں، اب لڑائی کر رہا ہے کسی سے، لڑنے کے سامان ہوتے ہوئے بھی ہار جائے تو اسے بہادر نہیں کہا جائے گا۔ لڑنے کا سامان تھا پھر بھی ہار گیا، گھٹنے ٹیک دیا بولے تو وہ بہادر نہیں ہے، اس پر افسوس کرے گا ہر کوئی۔ کیا ہے کہ ساری چیزیں تیرے پاس موجود تھی، لڑنے کی ہر چیز موجود تھی، پھر بھی تو ہار گئے۔ جس کے پاس کوئی سامان ہی نہیں وہ اگر ہار جاتا ہے اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ نفس ہمارا دشمن ہے، لڑنے کے لیے اللہ نے عقل، دانائی اور شعور کے ہتھیار عطا فرمائے، اس کے باوجود ہتھیار ہوتے ہوئے بھی ہم نفس کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں، ہتھیار رکھتے ہوئے بھی نفس کے غلام بن جائے تو پھر اسے بہادر نہیں کہا جائے گا، اسے بہادر نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی کھڑے کھڑے جانور کھا لیتا ہے تو اس کے پاس عقل نہیں ہے یار، وہ تو جانور ہے، عقل ہوتا تو نہیں کرتا ویسا۔ نفس غالب ہے اس کے اوپر ہر وقت، کھڑے کھڑے پیشاب پیخانہ کر رہا ہے بولے تو وہ تو جانور ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی کام انسان کرتا ہے تو انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، جانوروں کی طرح زندگی وہ گزارے، کھڑے کھڑے کھائے، کھڑے کھڑے پیشاب کرے، تو یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں کہ انسان کے پاس اللہ نے عقل، دانائی اور شعوری کے ہتھیار اسے دیے نفس کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ ان کے ذریعے سے نفس کے وار کو وہ روک سکتا تھا لیکن روکا نہیں، ہتھیار ہوتے بھی چپ بیٹھا ہے، مار کھا کو نفس کے ہاتھ سے ہر وقت ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہا ہے، ہر میدان میں مات کھاتا ہوا نظر آتا، ہارتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون سا میدان ہے جس میدان میں وہ جیت رہا ہو؟ نماز کا میدان ہو، روزے کا میدان ہو، زکوٰۃ کا میدان ہو، بھلائیوں کا میدان ہو، سچ کا میدان ہو، نیکوکاری کا میدان ہو، شفقت کا میدان ہو، ہر میدان میں یہ گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ کس میدان میں یہ آگے ہے؟ کس میدان میں یہ سر خرو اور سر بلند ہوا ہے؟ ہر میدان میں نفس کے ہاتھوں مار کھا کر کے ڈھیر ہو رہا ہے۔ ہتھیار اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر انسان دیکھے ان ہتھیاروں کے ذریعے جو نفس کو جو ہے ہر میدان میں ہراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی ہیں جو میرے دوست ہیں، جو ہر میدان میں نفس کو ہرا کر آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک میدان میں تم جیتے تو دوسرے میدان میں جیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے، پہلے ہی میدان میں ہار مان لیا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے پاس ہتھیار ہمیں عطا فرمائے، اور ہتھیار ہوتے ہوئے بھی نفس کے ہاتھوں گرفتار ہونا اسے بہادر نہیں کہا جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک بھی یہاں ارشاد فرمایا، اگر دیکھو تمہارے لیے دنیا مصیبتوں کی آماج گاہ ہے، ہر قدم پر تمہیں مصیبتوں سے دوچار ہونا ہی ہے، تکلیفوں سے دوچار ہونا ہے۔ کبھی تمہارے لیے مال کی تنگی ہوگی، کبھی اولاد کی تکلیف ہوگی، کبھی بیماریوں کی شکایت ہوگی، کبھی بے برکتی کی شکایت ہوگی۔ اپنی زندگی میں تم تکلیفوں کو جھیلنا ہی ہے۔ اگر یہ ساری دنیا کی تکلیفیں تمہارے لیے آسان ہو جائے، تکلیف آئے لیکن آسان ہو۔ میں ایک تمثیل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، آپ 50 کلو کا پتھر
कमजोर आदमी पे को उठाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भारी होगा ना। वो कमजोर आदमी को उठाने के लिए या उसके सर पे रख दे तो वो पत्थर उसके लिए बोझी महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है। अगर किसी ताकतवर बहादुर आदमी के सर पर 50 किलो का पत्थर रख दिया जाए तो उसे बोझ कम होगा कि नहीं? उस पत्थर का बोझ उसे हल्का महसूस होगा। पत्थर वही है जो कमजोर के सर पे रखा गया था, उसके लिए वो पत्थर भारी महसूस हो रहा था। क्यों? उसके अंदर ताकत की कमी थी। और इस बहादुर और ताकतवर आदमी के सर पर रखा तो उसके लिए हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पास उसको उठाने की ताकत मौजूद है। तो मुसीबतों को ढोने की ताकत अगर चाहते हो, हल्का महसूस हो, तकलीफें तो आना ही है, कभी तुम छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं कि तकलीफें सारी उठा ली जाएगी, नहीं। मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा तुम पालोगे, नहीं। बिल्कुल तुम कोई बीमारी ही ना आए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बीमारियां भी आएगी, तकलीफें आएगी, भूख प्यास शिद्दत के तकलीफों से तुम्हें दो चारों सारी तकलीफें आएगी, लेकिन तकलीफों को झेलने की हिम्मत और ताकत, बोझ कम महसूस हो। बड़ी से बड़ी मुसीबत सर पे आ भी गए तो तुम मुस्कुराने लगो। बड़ी से बड़ी तकलीफ से तुम दो चार होने के बाद भी तुम्हारे जबान पर शिकवा नहीं, अल्लाह का शुक्र हो। बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला होने के बाद तुम हंसते खेलते अपनी पूरी आगे की जिंदगी गुजारने लगो। अगर ऐसा चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। तो अगर तुम ये चाहते हो सारी तकलीफें तुम्हारे लिए आसान लगे, कोई एहसास ही ना हो तुम्हें तकलीफ मेरे ऊपर आई थी, बिल्कुल एहसास ही ना हो, तो सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र और नमाज से तुम मदद मांगते रहो, तकलीफें आते रहेगी, गुजरते जाएगी, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी बला आई थी और गई भी। देखने वाले तुम्हें देख करके ताज्जुब और हैरत में पड़ जाए, फला कितनी बड़ी मुसीबत में था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंसता हुआ अपनी जिंदगी उसने आगे की गुजारी। तो उसे तकलीफों का एहसास तक नहीं हुआ, ना खुद को एहसास होगा, देखने वालों को ताज्जुब तो होगा, लेकिन मुसीबत झेलने वाले को कुछ एहसास नहीं होगा। तो अगर ये चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद चाहो। दुनिया की तमाम तर मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इलाज हमें बता दिया। तमाम मुसीबतें, दुनिया भर की तुम्हारी तमाम मुसीबतें तुम्हारे लिए हल्की हो, तुम्हारे लिए जो है वो बेवजन हो, तो तुम इन चीजों से जो है मदद तलब करते रहो। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद चाहो। सब्र किसे कहते हैं? सब्र कहते हैं, सब्र मुख्तलिफ किस्म का होता है। वैसे तो सब्र का लग़वी डिक्शनरी में आप जाकर के माना देखेंगे, सब्र का माना आता है डिक्शनरी में रोकने के माने में आता है, लेकिन शरीयत में सब्र किसे कहते हैं? गम, मुसीबत और तकलीफ के वक्त अपने आप को शिकवा शिकायत से रोकना, अपने आप को जो है अपने आप को इत्मीनान बख्शना और अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक अपने कदमों को आगे बढ़ाना, हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना। तकलीफ और गमों और मुसीबतों के वक्त
اپنے آپ کو اطمینان دے کر اللہ و رسول کے حکم کے مطابق رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ تو اب یہ صبر دیکھیں مختلف قسم کا ہے، چاہے وہ مصیبت دنیاوی ہو، چاہے وہ تکلیف دنیاوی ہو، چاہے وہ تکلیف آخرت کی ہو۔ دنیاوی تکلیف میں بھی آدمی کو مطمئن رہنا، اللہ و رسول کے حکم کے مطابق چلنا۔ آخرت کی بھی جو تکلیف ہے اس کا تعلق جو ہے آخرت سے کیوں نہ اس تکلیف کا تعلق۔ تکلیف دو طرح کی، دنیاوی تکلیف جیسے کہ آپ بیمار پڑ گئے، تجارت میں آپ کو نقصان ہو گیا، یا دنیا کی بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ آخرت کی تکلیف، دین کی راہ میں بھی آپ کو تکلیف اٹھانا پڑا، جیسے نمازوں کی تکلیف، روزوں کی تکلیف، زکوٰۃ کی تکلیف، حج کی تکلیف، بھلائی کی تکلیف، سچ بولنے کی تکلیف، برائیوں سے بچنے کی تکلیف، یہ بھی تکلیف ہی ہے۔ آدمی اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے بالغ ہونے کے بعد اس آدمی کو مکلف کہا جاتا ہے۔ تکلیف سے ہی آیا ہے مکلف، بالغ ہو گیا تو اب وہ مکلف ہو گیا، یعنی تکلیفوں سے اب اسے گھیر دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ نماز کی تکلیف اسے اٹھانا پڑے گا، تو نماز پڑھنا بھی تکلیف ہے کہ نہیں؟ بھئی کڑاکے کی ٹھنڈی میں اٹھ کو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کو مسجد جا کو نماز پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ یہاں صبر کرتا ہے، ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے خدا کے گھر میں جا کر خدا کی بارگاہ میں اپنا ماتھا، اپنا سر رکھ کر کے اپنے بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ مالدار ہو گیا تو مال میں سے نکال کر کو غریبوں میں تقسیم کرنا تکلیف نہیں ہے کہ نہیں؟ اتنی محنت سے کمایا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، اب آپ نے اس میں سے کچھ پیسہ نکال کر کے آپ دوسروں میں بانٹ رہے ہیں، تکلیف نہیں ہے۔ کمائی ہوئی دولت کو دوسروں میں کو دینے میں تکلیف ہوتی ہے، اسی تکلیف کو برداشت بندہ کر رہا ہے، تکلیف کو جھیل کر کے دوسروں کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں لاکھوں کا پیسہ جو محنت و مشقت کر کے کمایا تھا، 7-8 لاکھ روپے خرچ کر کو حج کو جا کو آ رہا ہے، اتنی بڑی رقم خرچ کرا، تکلیف نہیں ہے؟ تکلیف برداشت کر کو سفر کی تمام تر تکلیفوں کو جھیل کے اتنی بڑی رقم خرچ کر کو خانہ کعبہ کو جا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے، یہ تکلیفیں اٹھا رہا کہ نہیں؟ تکلیف ہے، یعنی اپنے آپ کو برداشت کر کے، اپنے آپ کو اطمینان دے کر کے ساری چیزوں کو اپناتا ہے، یہ بھی صبر ہی ہے۔ صبر حقیقت میں اسی کو کہا جاتا ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی رقم کیسے دے با، لاکھ میں 2,500 روپے، اب کسی کے پاس 50 لاکھ روپے تو کتنی نکلے گی زکوٰۃ؟ تو دل نہیں چاہ رہا اتنی بڑی رقم کیسے دوسروں کو میں بانٹوں، لیکن دل کو ایک طرف رکھا، یہ نفس امارہ ہے جو ابار رہا ہے، نکو تو کتنی محنت سے کمایا تھا، نکو تو کتنی تکلیف تو نے اٹھایا ایک ایک پیسہ جوڑنے کے لیے، لیکن جھڑک کر کے آپ نے تکلیف جھیل لی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اسی کو کہتے ہیں صبر، اسی کو کہتے ہیں صبر۔ سبحان اللہ۔ اور نماز آپ جا رہے نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی تکلیف کا آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، طبیعت چاری نے اٹھنے کر کو گرم گرم بستر چھوڑ کو کیسے جانا، میں طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، طبیعت کو آپ نے ایک طرف رکھا اور آپ تیزی سے اٹھے اور مسجد کی طرف نکل پڑے، تکلیف اٹھا رہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر سے مدد طلب کرو، جب کوئی تکلیف مصیبت آئے تو اس وقت اپنے آپ کو اللہ و رسول کی طرف متوجہ کرو، اللہ و رسول کی طرف اپنی توجہ کرو اور ان کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اسی کا نام ہے صبر۔ اور نماز بھی بھاری ہے، یعنی یہ دو چیزیں جو بتائی ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے
ان دو چیزوں کو اپنا لینے والا تمام دنیا بھر کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جاتا ہے. ساری تکلیفیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفوں کا بوجھ اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کوئی معمولی نہیں، یہ بھی بھاری ہے، یہ بھی بھاری چاہے. تمہیں دنیا بھر کی تکلیفیں، تمہاری دین کی دنیا کی تکلیفیں، آخرت کی ساری تکلیفوں کو ہلکا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو بھاری ہوگی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بہت بھاری چیز ہے. کہاں نماز سے مدد مانگو تکلیفیں آسان ہوگی، نماز سے مدد مانگو تمہاری مشکلیں تمہارے لیے آسان ہوگی، نماز سے مدد مانگو تمہارے لیے تکلیفوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اور اللہ خود آگے فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت بھاری عبادت ہے، نماز بہت بھاری عبادت ہے. نماز سے تم مدد مانگ رہے ہو نا تو یہ بھاری ہے ہی. کن کے لیے بھاری ہے؟ بھاری کن کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے بھاری ہے کیا؟ نہیں، ہر انسان کے لیے بھاری نہیں. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الا علی الخاشعین، مگر ڈر والوں کے لیے بھاری نہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی. جو نہیں ڈرتے اللہ کو ان کے لیے بھاری ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو خود اللہ نے صاف فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بھاری عبادت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈر والوں کے لیے بھاری عبادت نہیں ہے. یہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے لیے بھاری نہیں. اور ڈر نہیں رہتا ہے نا تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا 1 ایکڑ کنٹی ہکالنے کے برابر ہے. ایک ایکڑ کنٹی ہکالنے کے برابر 2 رکعت صبح کی نماز پڑھنا اتنا بھاری ہے. اس کو تمہیں 2 گھنٹے سمجھاؤ بٹھا کر کے، جس کے لیے ڈر نہیں رہتا نا 2 گھنٹے سمجھے تو بھی ٹھس سے مس نہیں ہوتا انہیں. وہاں کھڑے ہونا گوارا کرتا انہیں. تمہاری 2 گھنٹے تک باتیں سننے کے لیے تو گوارا، اسے ڈانٹو کیا بھی بولو تمہیں چوپ سننے کو بیٹھتا انہیں. یعنی کہ چل باپ تو جا رہا تو میں بھی سکتا ہوں، تیری بھی چھوڑتی میری بھی چھوڑتی، اگر اڑتا نہیں انہیں نہیں اڑتا. اگر آزمانا ہو تو ایسے لوگوں کو آپ آزما کر کے دیکھو. آپ کو الجھا کے تو رکھ سکتا ہے وہ، اور آپ کی بھی چھڑا سکتا ہے، آپ کی بھی نماز چھوڑا سکتا ہے. لیکن وہ خود اٹھ کو جاگو اور چل بات کہیں کو اتنا مغز ماری کر رہا، مجھے بھی پڑھنا چاہے، میں بھی مسلمانی چاہے، میں بھی پڑھنا چاہے، میں کیا میں دنیا میں مگن ہوں، تو مجھے نصیحت کریا بہت اچھا کریا با چل تو تیرے ساتھ میں بھی آتا ہوں، کو نہیں آتا تجھے بٹا لیتا ہوں وہاں تو بیٹھیا میری سن پہلے. تو بعض لوگ تو ایسے ہوں گے تو نماز پڑھ رہا بے کتنا فائدہ ملا بتا. میں دیکھا میرے پاس کار ہے، میرے پاس دیکھا میں اتنی زمین خریدیا، تو نماز پڑھ رہا ابھی سائیکل نہیں خریدا تھا. تو یہ مطلب سمجھتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دولت آئے دنیا کی. نماز کوئی مسلمان نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کا بینک بیلنس بڑھے، آخرت کا بینک بیلنس بڑھانے کو پڑھتا. آخرت کا جو بینک بیلنس ہے اس کو بڑھانے کے لیے پڑھتا. سو یہ نہیں کہ میری پراپرٹی ہو جائے، میرا عالیشان بنگلہ بن جائے، مجھے کار مل جائے. تو ابھی حدیث شریف میں آپ نے سنا دنیا قید خانہ ہے ایمان والوں کے لیے. یہاں جتنا عیش و عشرت میں رہو گے کل اتنی تکلیف اٹھاؤ گے، کل اتنی تکلیف اٹھاؤ گے جہاں جتنا عیش و آرام و راحت چین سکون میں رہو گے. تو اس آدمی کو آپ سمجھاتے رہو، وہ تو پڑھنے کو اٹھتا تو نہیں، تم نہ بٹھانے کو تمہاری نماز چکا دیتا انہیں.
جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، مگر ڈر والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. اور وہ ڈر والے کون ہیں؟ کن کے دلوں میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، ان کی کیا پہچان ہے، کیا علامت ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. کون ہے وہ؟ جو خاشی ڈر والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے جا کر کے ملنا ہے. جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ اپنے رب سے انہیں ملنا ہے. کون ایمان والا ہے جو اس بات کا یقین نہیں رکھتا؟ تو یہ ایمان، یہ یقین رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے. ہم کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس انتقال کی جب خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اللہ ہی کے لیے تھے، اللہ ہی کی طرف سے ہم آئے تھے، اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. بے شک اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں. آئے تھے وہیں سے جاؤ گے وہاں. یہ تو یقین رکھنا ہی ہے. جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ڈر والے وہ ہیں، خشیت والے وہ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے انہیں ملنا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پھرنا ہے. اللہ ہی کی طرف ایک دن ہمیں جانا ہے، اس کے حضور میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں وہ خشیت والے ہیں، اور خشیت والوں کے لیے نماز بھاری عبادت نہیں ہے، اور ان کے لیے بھاری نہیں، آسان ہی ہے. وہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں نظر آتے ہیں اور اطمینان سے پوری عبادت بجا لاتے ہیں، پھر آرام سے مصافحہ معانقہ کر کے باہر نکلتے ہیں. کوئی جلد بازی نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ ایک دو رکعت نکلنے کے بعد گئے، ابھی امام صاحب نے دعا نہیں مانگی تب نکل کے باہر بھاگ کو آ گئے. جمعہ کا دن آیا تو خطبہ پڑھتے وقت امام صاحب تب گئے، دوسرا سلام پھرتے ہی امام صاحب باہر نکل آئے. ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آج کل بہت پیدا ہو رہے ہیں. مسجد میں ان کی طبیعت نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کو چاروں طرف سے کوئی مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے. جل نا. وہ تو خطبہ ہوتے ہوئے آتے ہیں. امام صاحب خطبے پڑھتے ہیں نہیں، تقریر کرتے وقت تو آتے چلے نہیں، ڈانٹتے چھوڑ بھی با کر کو جاتے نہیں. کیا ملے بولتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نکو کرو، وہ نکو کرو کر کو. خطبہ ہوتے ہوئے تب جاتے ہیں. خطبہ ختم ہوا پھر نماز پڑھتے ہی سنت نے کیا نہیں باہر نکل کو آ گئے. ایسے ہمارے جوانوں بھی بکثرت ایسے آج پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَهُم مِّن بَعْدِ خَلْفٌ، پھر ان لوگوں کے، ان نیکوکار پرہیزگار دیندار لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے. اَدَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا اور اپنے نفس کی پوجا کرتے رہے. نمازوں کو چھوڑا. کون؟ ان پاک اور پوتر لوگوں کے پاس ناخلف لوگ، اللہ فرماتا ہے ناخلف لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو چھوڑتے رہے، نفس کی پرستش کرتے رہے، نفس کے پیچھے کرتے رہے، یعنی دنیا داری میں مگن رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے. بہرحال ایک ایمان والے کی نماز شان ہے، پہچان ہے، اس کی ایک شناخت ہے. ایمان والے، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق پیدا کرتی ہے تو وہ نماز ہے. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر میں تمیز پیدا کرتی ہے.
नमाज तमाम इबादतों में अफजल तरीन इबादत है, इसे अहमुल इबादत कहा जाता है, अफजलुल इबादत कहा जाता है। तमाम इबादतें हज, रोज़ा, ज़कात, फितरा वगैरह जितनी भी हैं ज़मीन पर फ़र्ज हुई, लेकिन नमाज शब मेराज ला मकामी अल्लाह ने अपने महबूब को बतौर तोहफे की शक्ल में दिया, वहाँ फ़र्ज हुई। नमाज फ़र्ज करने की बारी आई तो दुनिया में नहीं, अल्लाह ने अपने यहाँ बुलाया, ला मकाम बुला करके मेराज की रात में अल्लाह ने वहाँ नमाज का तोहफा अता फरमाया। तो नमाज देखो सारी इबादतों में अफजल तरीन इबादत का नाम है। हमारी नमाजें मुकम्मल तो सारी इबादतें मुकम्मल हैं। नमाज ही में अगर हम कमज़ोर हैं तो समझो सारा कमज़ोर, सारी इबादतें हमारी कमज़ोर है। इसलिए नमाज, हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया, मन अकामहा फ़क़द अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, तुम्हारे दीन का खंबा है, दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। दीन तुम्हारा जो है नमाज के खंबे पर है, नमाज के सुतून पर तुम्हारा दीन कायम है। अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा, जिसने इस सुतून को कायम किया उसने अपने दीन को कायम रखा। वमन